پتہ نہیں ہمیں غلط سمجھایا گیا ہے، غلط راستے پہ لگایا گیا ہے۔ اب اعلان ہو جی زور کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا چشتی آباد میں، تو مسجد میں نماز جنازہ ادا ہو تب بھی کیا ہوگا، لوگ نماز کے وقت باہر ہوں گے، جنازے کے وقت اندر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے سمجھو، بات کو سمجھو، لا ولا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب جس چیز کو تم بوجھ سمجھتے ہو، وہ تو ہم نے بوجھ تمہارے لیے بنایا نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے کسی چیز کو بوجھ سمجھ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، سورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4، سورہ المؤمنون آیت نمبر 62۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں، اللہ ہمیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک طرف ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسری طرف جو ظالم لوگ ہیں، اپنے اوپر شرک کر کے ظلم کرتے ہیں یا گناہوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بری خبر ہے۔ آپ سب اور ہم سب اس بات کے فکر مند رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ بچوں نے امتحان دیا اور کسی بچے نے بڑا اچھا امتحان دیا ہو، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ بورڈ سے پیپر گم ہو گئے ہیں۔ اس بچے کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی، یہ نہ ہو کہ وہ تخمینے سے نمبر لگائیں ویسے ہی اندازے سے، اور میں اپنی محنت میری ضائع ہو جائے اور مجھے کم نمبر ملے، اس کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ بچے جنہوں نے بالکل جو ہے محنت نہیں کی تھی، ان کو خوشخبری ہوتی چلو ہم پاس تو ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا تمثیل و مثال، پہلی بات تو یہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر اتنا ہی جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب ان کے پاس بہانہ کیا ہوتا ہے، ہم جناب یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، بالکل ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ یہاں تک کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، اس گھر کی ساری خواتین اور مرد مل کے اس میت کو رو رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ جمعہ بھی گیا، ظہر اثر مغرب عشاء تو کیا بلا جانے بھائی نماز بھی ہوتی ہے، میت ہے بس ٹوٹل فوکس میت پر، رونا بڑے اچھے طریقے سے ہے، اور بس جو ہے وہ سوگ میں رہنا ہے، غمزدہ رہنا ہے، نماز کسی کو یاد نہیں۔ آپ کم میرے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ میت پڑی ساتھ نماز بھی ہو رہی ہے، بہت کم۔ باقاعدہ میں نے پوری ریسرچ کی، دیکھا میں نے، وہ جتنی عورتیں آئی ہوئی تھیں کوئی نماز نہیں، رو رہی ہیں یہ وہ سارا۔ جتنے مرد ہوتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں کہ نماز کا ٹائم نماز جنازہ میں جانا ہے، نماز میں نہیں پڑھنی۔ پتہ نہیں ہمیں غلط سمجھایا گیا ہے، غلط راستے پہ لگایا گیا ہے۔ اب اعلان ہو جی زور کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا چشتی آباد میں، تو مسجد میں نماز جنازہ ادا ہو تب بھی کیا ہوگا، لوگ نماز کے وقت باہر ہوں گے، جنازے کے وقت اندر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے سمجھو، بات کو سمجھو، لا ولا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب جس چیز کو تم بوجھ سمجھتے ہو، وہ تو ہم نے بوجھ تمہارے لیے بنایا نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے کسی چیز کو بوجھ سمجھ لیتا ہے، انسان خود ہی اپنے لیے کسی چیز کو نقصان دہ سمجھ لیتا ہے، انسان خود ہی اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہے۔
اور خوف ذرا بھی نہیں آیا. میت پڑا ہوا ہے، مقام عبرت تھا، لیکن عبرت کیا پکڑی؟ نماز بھی نہیں پڑھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے اوپر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اتنے آسان ہیں کہ اللہ پاک نے باقاعدہ منشن کیا. یہ دوسری ایک دفعہ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آ چکے ہیں آخر میں، اور دوسری دفعہ سورہ المؤمنون میں آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے، کلیئر کر رہا ہے کہ ہم نے ہر جان کو اس کی طاقت کے مطابق بوجھ دیا ہے. جتنی جان سہ سکتی ہے وزن، ہم نے اتنا وزن اس پہ ڈالا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آئیں گی، لیکن انسان تھوڑی سی بات کو بھی اپنے لیے ببال بنا لے، او جی میرے اوپر ہی مصیبتیں نازل ہونی تھیں، میرے اوپر ہی پریشانیاں نازل ہونی تھیں. تو یہ چیز گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ، اور یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے ہاتھ کیا کریں گے؟ بولیں گے. ان کی جلد بولے گی، ان کی زبان گنگ ہوگی. آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے. ٹانگیں پاؤں بولیں گے کہ ہمیں اس نے فلاں جگہ پہ غلط استعمال کیا تھا. جس زمین کے حصے پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے اس نے گناہ کیا تھا وہ حصہ بولے گا. اللہ فرماتا ہے وہ پھر نامہ اعمال میں کیا ہوگے؟ نامہ اعمال میں درج ہوں گے. اب یہاں خوشخبری کیا ہے؟ ایمان والوں نے اچھے کام کیے، ایمان والوں کے اندر بھی اعمال صالحہ کرنے والے اچھے کام کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو آڈا کیتا ہوا کام گمدہ نہیں ہے. پیپر وہاں گم نہیں ہوتے بھائی، وہاں گیس نہیں لگایا جاتا، وہاں اندازے سے نمبر نہیں. جو کچھ کسی نے کیا ہوگا سب سچ سچ، حق حق اس کے سامنے آ جائے. اللہ کا نظام اتنا مربوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا انتظام والا ہے، اتنا محفوظ ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. پھر ساتھ بدعمالیاں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ہمارے اعمال بھی وہاں کیا ہیں؟ سیو ہیں. آٹو سیونگ لگی ہوئی ہے، آٹو سیو ہوتے ہیں. بالحق کے سچ سچ بولتی ہے وہ کتاب. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو سزا دی جائے اور سزا کا وہ مستحق نہ ہو. کسی کو سزا دی جائے، سزا کا وہ مستحق نہ ہو، یہ ظلم ہے. کسی کو ناجائز کرنا. کسی کو انعام دیا جائے اور وہ انعام کا مستحق نہ ہو. اللہ فرماتا ہے جو مستحق ہوگا ہم اسے انعام دیں گے، جو مستحق ہوگا ہم اسے عذاب دیں گے. ہم اللہ فرماتے ہیں ہم غالب ہیں، ہم پوری دنیا اور کائنات کے رب ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں پوچھے، سوال کرے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم پھر بھی نہیں کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میں انصاف والا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.